السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے سانحہ 9 مئی پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان کر دیا ہے اور سی سی ٹی وی کے ثبوت بھی مانگ لیے ہیں۔ کیا بانی پی ٹی آئی کچھ لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کیا کچھ سیاسی ماحول میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ نون لیگی رہنماؤں نے اس پر بڑا سخت رد عمل دیا ہے اور بانی پی ٹی آئی کے بیان کو کہا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید راستے جو ہیں وہ تمام بند ہو چکے ہیں اور بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے بیان کو مکاری قرار دے دیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے الیکشن ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے۔ بنگلہ دیش کی صورتحال کو اکثر سیاسی رہنما سبق سیکھنے سے کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی صورتحال سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ کیا مقصد ہے اس کا، یہ بھی بات کریں گے، جبکہ کیا 9 مئی سے متعلق کمیشن بنا کر معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ مسلم لیگ نون کو اچانک ہی شیخ مجیب کی کیوں یاد ستا رہی ہے، کیوں بار بار ان کے بیانات میں شیخ مجیب کا ذکر آ جاتا ہے، یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ کیا الیکشن ایکٹ سپریم کورٹ سے کالعدم ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان ڈیڈ لاک لگ گیا ہے، دھرنے جاری ہیں اور پورا جو ملک ہے وہ اس وقت نظریں جمائے بیٹھا ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی خاصی کوریج مل گئی ہے جماعت اسلامی کو۔ سندھ حکومت کے ترجمان سعدیہ جاوید نے الزام عائد کر دیا ہے ایم کیو ایم پر اور جماعت اسلامی پر۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کی تمام تر تباہی کے ذمہ دار یہ دو جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم۔ دوسری جانب شہر قائد کے باسیوں کے لیے مونسون باعث رحمت نہیں بلکہ باعث زحمت بن جاتا ہے۔ بارش تھم گئی ہے لیکن سڑکوں پر گڑھے، کیچڑ اور گندگی کا راج برقرار ہے اور آنے والے دنوں میں مہنگائی میں کمی متوقع ہے یا مزید صورتحال خراب ہوگی۔ دوسری جانب اگر عالمی منظرنامے پہ تھوڑی سی نظر ڈال لیں تو آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے او آئی سی کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کیا ہے اور اس میں انہوں نے غزہ کی صورتحال کو کافی ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال ہے اور میرے پاس ٹاپکس ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میرے اسٹوڈیوز میں ان کا تعارف کروا دوں۔ عمران مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ کرنل طاہر مسعود صاحب بھی اب سے کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کر لیں گے، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ عمران مرزا صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ پہلے میں آپ سے ہی بات کرنا چاہوں گی، ابھی جو بانی پی ٹی آئی نے اچانک سے ایک دم ایک بات کہہ دی کہ وہ معافی کے لیے، مشروط معافی کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا سی سی ٹی وی کے ثبوت ہم تک پہنچا دیے جائیں اور اگر ہماری غلطی ہوگی تو ہم اس پر معافی مانگ لیں گے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ دیکھیں انہوں نے یہ جو بات کری ہے کوئی غلط بات تو نہیں کری، مطلب معقول سی بات ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ معافی کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن آپ بتا دیجئے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے ہماری طرف سے یا کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو سی سی ٹی وی ظاہر سی بات ہے اس کے اندر پروفس تو ہوں گے نا کہ ہمارے کون لوگ ہیں، یہ کارکنان ہیں، جو بھی اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ ہمارے کارکنان ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی کوئی کارکن ہے میرا ملوث ہے تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ وہ کیپٹن آف دا شپ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بات معقول کری انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو کرنے کے لیے اتنا لمبا عرصہ کیوں لگا دیا؟ مطلب 9 مئی کے فوراً بعد بھی یہ بات کہی جا سکتی تھی، اس کے بعد اتنا اچھا خاصا ٹائم ہے، کئی مقدمات چلے، بڑے بیانات ہوئے، کیا الزامات کی بارش ہوئی ہے دونوں جانب سے، اس وقت کیوں نہیں یہ بات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی جو ہے خالی 9 مئی کے تو نہیں کیس انہوں نے ڈالا ہوا، نہیں ابھی تو فی الحال صرف 9 مئی کی معافی کی بات ہو رہی ہے، لیکن 9 مئی کی بات ہو رہی ہے، لیکن کیسز تو دوسرے بھی تھے نا۔ آپ نے کہا اتنے لمبا عرصہ کیوں گزار دیا؟ انہوں نے تو توشہ خانہ بھی بنایا، القادر ریفرنس بنایا، پھر عدت کیس بنایا، پتہ نہیں کتنے تو انہوں نے کیسز بنا دیے، فورن فنڈنگ کیسز بنایا، الحمدللہ سب کے اندر۔ بات صرف 9 مئی کی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 9 مئی کی معافی کی بات۔ دیکھیں 9 مئی کی یہ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہم شروع سے انہوں نے کہا جی معافی مانگے، جو ہم نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے تو اس کی بات کیا معافی کیسے مانگے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو جو ہے چونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ سابق وزیر اعظم کو جس طریقے سے گربان سے پکڑ کے آپ، اور وہ بھی عدالت کے اندر سے آپ کورٹ روم سے جو ہے آپ اس کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں، معافی تو ان کو مانگنا چاہیے۔ اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا، جی اسلام آباد پولیس کورٹ روم میں تھے نا، ظاہر سی بات بایو میٹرک وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو ہوا سب کو پتا ہے، جس طریقے سے ان کو لے کے گئے تو اول تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی جو ہے وہ شرمسار ہونا چاہیے، ان کو بھی معذرت کرنا چاہیے کہ آپ اتنے بڑے لیڈر سے، سابق وزیر اعظم سے آپ یہ سلوک روا کر رہے ہیں۔
اور دوسری بات یہ کہ ابھی جو خان صاحب نے بات کری، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی اگر کارکن، اگر ہم تو شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 9 مئی کے اندر جو تشدد یا جو اشتعال انگیزی جو اس کے اندر ہمارے لوگ ملوث نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے، یہ تو صرف وہ ویڈیوز ہیں نا جو دکھاتے ہیں کہ جی کارکن، اب دیکھیں ایک تو ثابت کر دیں آپ کہ ہمارا کارکن ہے، پھر دوسری بات یہ وہ ویڈیو بھی دکھائیں جس میں یاسمین راشد ہو گئی یا دوسرے لیڈران ہو رہے ہیں جو تھے وہ اپنے کارکنوں کو روک رہے تھے کہ جی ہم نے اس طرف نہیں جانا. آپ ذرا کسی پولیس موبائل کے پاس یا کسی لا انفورسمنٹ کی گاڑی کے پاس ذرا جا کے کھڑے ہو جائیں تو بولے گا آپ سے تھوڑا دور کھڑے ہوں جائیں، ایک گاڑی کی بات کر رہا ہوں. تو ہاؤ از پاسبل کہ جناح ہاؤس کور ہیڈ کوارٹر کور کمانڈر کے اندر اتنے آسانی سے اندر کوئی چلا جائے. تو یہ جو ہے نا وہ ایک ٹریپ تھا جس کا جو ہے پی ٹی آئی جو ہے اس کو ٹریپ کیا گیا اور اس کو جواز بناتے ہوئے اتنا لمبا سلسلہ. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ ایف آئی آر جو ہوئی 9 مئی کے اندر، جس کے اندر ہمارے بہت سے جو سابق رہنما تھے جو پی ٹی آئی کا اس وقت حصہ تھے اس کو شامل کیا گیا، ایف آئی آر میں نام تھے. جب وہ پریس کانفرنس انہوں نے کری تو اس کے بعد جو ان کو ریلیز کر دیا گیا. اگر وہ ملوث تھے تو ایف آئی آر میں تھے، نامزد تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو عدالت لے جایا جاتا نا، عدالت فیصلہ کرتی. ایسا کون سا قانون ہے مجھے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ جائیں پریس کلب پہ پریس کانفرنس کریں اور جناب وہاں سے سیدھا جو ہے وہ آپ تمام جو ہے نا بری ذمہ ہو گئے تمام چیزوں سے اور سیدھا جو ہے وہ اپنے گھر میں جا کے فیملی کے ساتھ آپ انجوائے کریں. یہ تو آپ یہ دیکھیں نا یہ اس طریقے سے ہوتا رہا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا. یہ تو صرف ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک سازش تھی، سازش کے تحت حکومت گرانی تھی اور جو کہ ہم سمجھتے ہو کہ چلتی پھر مطلب جو آپ بالکل پٹری پہ چل رہی تھی اچھی طرح آپ نے جو اس کو ڈیریل کر دیا. جی ڈی پی تھا آپ کے دور حکومت میں؟ جی ڈی پی کتنا تھا آپ کے دور حکومت؟ 6.2 تھا. اچھا جی ہمارا 6.2 جی ڈی پی تھا اور تقریباً 22 کروڑ کے جو ہے وہ ہمارے فورن ریزروز تھے. تو اب آپ دیکھ لیں نا اس کے بعد ہمارے جو دور میں جو ریٹس تھے جو ڈالر تھا وہ دیکھ لیں وہ 160-162 کے اوپر تھا. پیٹرول جو ہے 150 پہ تھا اور ہمارے دور حکومت میں پیٹرول جو ہے ہم نے 67 روپیز پہ بھی بیچا، لیٹر پہ بھی بیچا. ہم نے اس کے اوپر جو لیوی تھی اور جو ٹیکسز تھے وہ ختم کر دی تھے. جیسے آ رہا تھا جس قیمت میں آ رہا تھا اس قیمت میں عوام کو میسر بھی کیا. کورونا بھی تھا اس وقت، آپ دیکھیں کرونا کی صورتحال سے بھی گزر رہے تھے. ہم نے تو ہر طریقے سے ریلیف دینے کی کوشش کری. اس وقت آپ دیکھ لیں ہماری اس کے بعد جو ایکسپورٹ ہے، ایکسپورٹ میں آپ دیکھ لیں کہ فیصل آباد کی جتنی فیکٹریز وغیرہ تھی وہاں پہ ورکرز نہیں مل رہے تھے، فیکٹری اونرز کو، فیکٹری ان کو جو ہے مالکان کو ورکرز نہیں مل رہے تھے. مطلب عوام خوشحال بھی تھی اس وقت. ایک عارضی ایک تھا جو آپ کا جو ایک وہ آیا تھا کہ جناب کرونا کے حوالے سے، لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں ایک گھر میں جو ہے وہ تقریباً 15 ہزار روپے جو ہے سب کو جو ہے فیملیز کو گھر جا کے آرام سے عزت کے ساتھ ملے. اس طرح سے نہیں ملے جس طریقے سے انہوں نے آٹے باٹے اور تصویریں سیشن کی اور سیشن کرنے کے بعد مطلب تذلیل کر رہے ہیں، آپ اوپر سے پھینک رہے ہیں. اس طرح سے تو نہیں ہونا. تو اب پھر یہ نون لیگی رہنماؤں کا اتنا سخت رد عمل کیوں آیا؟ ایک دم سے مکاری قرار دے دیا، ایک دم سے یہ کہہ دیا کہ راستے بند ہو گئے، یہ کہا کہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں، یا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. مطلب بہت ساری چیزیں مختلف بیانات آئے ہیں نون لیگی رہنماؤں کی جانب سے. یہ کیوں؟ اگر تو معافی مانگنے کے بعد صورتحال بہتر ہو سکتی ہے یا سیاسی استحکام آ سکتا ہے، تمام پارٹیاں بیٹھ سکتی ہیں، تو پھر یہ نون لیگی رہنماؤں کو نہیں سمجھ میں آئی یہ چیز؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ بیسکلی ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ رنگے ہوئے کرپشن سے. ان کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر خان صاحب باہر آ گئے اور حکومت آ گئی پی ٹی آئی کی، ظاہر سی بات ہے جتنے بھی کیسز ہیں جو انہوں نے آئے جب انہوں نے پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی تھی انہوں نے اپنے کیسز ختم کروائے. وہ تمام جو کیسز تھے وہ ساری جو ہے وہ ری اوپن ہو جائیں گے. یہ جو رائے فرار ڈھونڈ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اس کا راستہ نہیں ملیں گے. یہ سب جیلوں کے اندر ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے سخت رد عمل تو آئے گا نا. اب ظاہر سی بات ہے اب یہ مرتا کیا نہ کرتا، ان کو دکھ رہی ہے اپنی موت دکھ رہی ہے، سیاسی موت بھی دکھ رہی ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم نے جیلوں میں جانا ہے کیونکہ ظاہر سی بات. اچھا پھر دوسری بات جو عوام ہے اس وقت، جو عوام کا جو ملک کا جو حال کر دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. اس وقت پیٹرول جو ہے تقریباً 350 روپے پہ، ڈالر کی بھی یہی صورتحال ہے، آٹے کی جو آپ کو صورتحال پتہ ہے وہ بھی یہی صورتحال ہے. پھر مطلب عوام کو جس نہج پہ پہنچا دیا ہے. بجلی کے آپ بل دیکھ لیں، بجلی کے بل جس طریقے سے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے جماعت اسلامی تو بیٹھی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو دیکھیں ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں صرف ہمارے ملک میں کہ گھر کا کرایہ 30,000 ہے، بجلی کا بل 50,000 آ رہا ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے. ورنہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے
کہ گھر کا کرایہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے اگر 30,000 ہے تو بجلی کا بل 5,000 آ رہا ہوتا ہے 6,000. ہمارے الٹا ہے, گھر کا کرایہ 30,000 ہے, بیچاروں کا بل جو ہے 50,000 آ رہا ہے. ایک بیچارہ وہ آیا, اسے جو غریب, اس کا 2 کمروں کا گھر ہے, اس کو بیچارے کا 23,000 روپے بل ہے. تو مطلب خدا رہا آپ اس میں ٹیکسز تو دیکھیں, پھر وہ کیپیسٹی اور فلاں ڈھماکہ پتہ نہیں الغم بلغم شلغم پتہ نہیں کون سے ٹیکسز لگا دیے. تو آپ نے اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں ان ٹیکسز کو ختم کیا؟ ٹیکسز تو اس وقت سے بھی لگ رہے تھے. نہیں, یہ آپ نے یہ دیکھا نا, یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, یہ ایڈجسٹمنٹ جی 2023 کی ایڈجسٹمنٹ 2024 چل رہا ہے, یعنی کہ آپ نے 2023 میں جو ہے وہ سموسہ آپ نے 15 روپے کا لیا تھا, ٹھیک ہے, ابھی 2024 کے اندر جو ہے وہ سموسہ 30 روپے کا ہے. چونکہ آپ نے 15 روپے کا لیا تھا تو ہم اس وقت کی ایڈجسٹمنٹ اس وقت کریں گے, تو لہٰذا وہ 15 روپے جو رہتے ہیں آپ کی طرف وہ بھی آپ دیں. اچھا پھر اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. مطلب عجیب ہی انہوں نے ایک منطق لگائی ہوئی ہے. اور ہمارے دور کے اندر اس وقت جو ایک جو یونٹ کا ریٹ تھا وہ 55, وہ جو ہمارے دور میں تھا وہ تھا, سوری ہمارے دور میں تو جو ریٹ تھا مجھے یاد نہیں آ رہا, ابھی میرے خیال سے 65 روپے ریٹ ہے, ٹھیک ہے. ہمارے دور میں میرے خیال سے 18 روپے یا 20 روپے یونٹ تھا اس وقت تھا ہمارے دور میں, مجھے یاد پڑ رہا. تو آپ دیکھیں نا ابھی کہاں سے ٹیکسز لگا کے انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ کہاں سے کہاں بجلی کے جو ریٹ پہنچا دیے. ٹھیک. اچھا, بالکل جو صورتحال ہے عوام کے لیے وہ تو بڑی مہنگائی کی ہے, عوام بڑے مشکل میں پھنس گئی ہے. بجلی کے بل دیکھے یا بچوں کی فیسز دیکھے یا کھانے پینے کو دیکھے, اور پھر جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ورسٹ ہو رہی, بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. عوام چکی کے 2 پارٹوں میں کنٹینیوسلی پس رہی ہے. تمام صورتحال سامنے ہی ہے. اور کرنل طاہر مسعود صاحب نے بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا ہے, تجزیہ کار ہیں اور اکثر ہمارے پروگرامز میں ان کے تجزیوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم طاہر مسعود صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ شکر الحمدللہ. زبردست. کرنل صاحب, ابھی جو بانی پی ٹی آئی نے سانحہ 9 مئی پر مشروط معافی کا اعلان کر دیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لچک آ رہی ہے ان کے رویے میں؟ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ وہ بہت ضدی ہیں, ہٹ دھرم ہیں, بالکل لچک نہیں دکھا رہے, تو اب وہ ان میں لچک آ رہی ہے. لیکن نون لیگ نے بڑا اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. دیکھیں, نون لیگ کی تنقید کا نشانہ بنانے کا تو خیر انڈرسٹینڈیبل ہے, بہت بڑی ریزن ہے اس کی. اچھا, کہ نیچرلی اگر وہ تھوڑا ان کو ریلیکس ہوتے ہیں بانی پی ٹی آئی جو ہے, تو نون لیگ کا بھی کام خراب ہوتا ہے. اچھا, ان کی جو دکانداری ہے وہ گڑبڑ ہوتی ہے. تو نیچرلی وہ تو ایک ان کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نون لیگ والے. تو جہاں تک ان کا بانی پی ٹی آئی کا ہے کہ جی مشروط معافی کا, تو لیکن ان کا سٹینڈ وہ جو دیکھا جائے نا, تو ابھی تک وہ یہ جو ڈے 1 سے تھا, اچھا, اس کے ساتھ معافی کا لفظ لگانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑا, کیونکہ جو بھی 3 شرائط ہیں تو وہ ایسی ہیں کہ بائی ڈاؤٹ کہ کوئی بھی اس پہ نہ اس وقت, نہ یہ گورنمنٹ, نہ ہی جو بھی ان کو لانے والے ہیں, وہ کوئی بھی اس پہ ایگری کر نہیں سکتا. آئی تھنک کہ جس طرح ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے. تو اس لیے وہ, کیونکہ لوگوں نے بہت زیادہ تھوڑا بہت نا, جو ان کے اپنے جو سرکل کے لوگ تھے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ اتنی ریجیڈیٹی اچھی نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ لچک آپ بھی دکھائیں. تو انہوں نے لچک دکھائی کہ اگر آپ مجھے ثبوت فراہم کر دیتے ہیں, ہم نظر آ جاتے ہیں کہیں کچھ کرتے ہوئے, تو ہم معافی مانگ لیں گے. تو یہ بڑا وائز موو ہے ویسے دیکھا جائے, ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بڑا ایک وائز موو ہے, کہ جس میں ابھی اس چیز پہ کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے بالکل لچک نہیں دکھائی, انہوں نے کچھ بھی نہیں کہتے جی میں بات ہی نہیں سنتا, یہ کرتا. وہ والی چیز جو ہے نا, آلموسٹ وہ جو سیل کر رہے تھے نا یہ پوائنٹ, تو جو بیانیہ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ, تو وہ والا نہیں اب افیکٹو رہا اتنا اس کے کہنے کے بعد, جو بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد. مطلب مزید جو پرسنالٹی ہے وہ اسٹرانگ ہو گئی ہے, یہ کہنا اسٹرانگ ہوئی ہے. اچھا, بالکل اسٹرانگ ہوئی ہے کہ اب وہ والی کریٹیسزم بھی ختم ہو گئی کہ جی بالکل ہی کوئی لچک نہیں دکھاتے, اور بالکل ہی یہ تو ٹیبل پہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے, اور یہ تو بات ہی نہیں سنتے, وہ تو کہتے ہیں بھاگ جاؤ میں بات ہی نہیں کرتا, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا. اچھا, اس پہ امیر مقام صاحب نے تو مطلب اسٹریٹ فارورڈلی کہہ دیا کہ جی وہ مکاری ہے, اور عطا تارڑ کا بیان بھی بڑا سخت آ گیا کہ جی ان کا ایک نئی چال ہے, یا پہلے انہوں نے یوں کہا اور اب انہوں نے یوں کہا. تو یہ مطلب اونٹ آخر کس کروٹ بیٹھے گا, کچھ کلیئر نہیں ہو رہا صورتحال. کچھ آپ ذرا, بڑی گہری نظر ہوتی ہے آپ کی سیاست پر, تو تھوڑی سی اس پہ تو روشنی ڈالیں. دیکھیں, سارے اپنی اپنی جگہوں پہ ابھی جو ہے نا, ہر ایک کا اپنا انٹرسٹ ہے, اور کہ وہ اپنی جگہ کوئی بھی نہیں چھوڑنے کو تیار. اچھا,
تو ادر دین عمران خان جو بانی پی ٹی آئی، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا ان کا سٹیک بہت ہائی ہے اس وقت. ان کی سٹیک ان سینس کے جو ابھی ایک کہ گورنمنٹ ہے 2 پارٹیز کی، گورنمنٹ جاتی ہے ساتھ کیسز کھلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، آگے سے آگے ہم اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیں تو بہت ہی لمبی چین بن جائے گی. وہ ہے. جہاں تک جو باقی ہیں لانے والے، انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ارادہ کیا تھا کہ ہم ان کو فارغ کر کے اس کے بعد پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کریں گے، پاکستان کو ٹھیک کریں گے، یا جو بھی ایجنڈا تھا. تو وہ پورا کیے بغیر اگر دوبارہ وہ آ جاتے ہیں واپس تو پھر تو ان کے لیے بڑی سبکی والی بات ہے. وہ اپنی جگہ اڑے ہوئے ہیں. تو ان کی بانی پی ٹی آئی کی اس وقت کوئی ان کے پاس ہے ہی نہیں سوائے لوگوں کی طاقت کے، کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی انفلوئنس کر سکے کسی چیز کو. تو ابھی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا وہ تو نیچرلی آپ نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لیا، اور سری لنکا میں بھی دیکھ لیا، اور افغانستان میں بھی دیکھ لیا. تو اونٹ بٹھانا ہے وہ لوگوں نے بٹھانا. تو یہ تو ٹیمپرری ہیں سارے، ہر کوئی جس کے پاس پاور آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے. وہ پھر ایک نیچرل بھی ہے، ان کی غلطی نہیں ہے کہ انسان جب پاور میں ہوتا ہے نا تو وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو وہ سمجھنا شروع ہوتا ہے، اس پہ بلیو کرتا ہے وہ کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک، ہاں تو میں چٹکی بجاؤں گا سارا کچھ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے لیے. تو دے بلیو ان اٹ. تو وہ جب وہ بلیو کرتے ہیں تو وہ پھر جو ہے نا وہ اس طرح کے پھر سٹیپس لیتے ہیں. تو وہ جتنے بھی سٹیپس لیتے ہیں پھر نیچرلی وہ ود دی پیسز آف ٹائم پھر ان کے اگینسٹ جانا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں میں اور نفرت بڑھتی ہے، لوگ اور زیادہ اوپر سے یہ پھر سونے پہ سہاگا، یہ جو پریزنٹ ہماری آئیڈیل قسم کی ایک گورنمنٹ ہے کہ جس نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا. تو ابھی یہ ذکر کر رہے تھے بجلی کے بلوں کا، صرف بجلی کے بلوں کو دیکھ لیں، باقی سب چھوڑ دیں. جسٹ بجلی کے بلوں کو دیکھ لیں گے لوگوں کو کیا حشر نشر ہو گیا. کو تو ہر ایک گھر کی معاملہ ہے، اس لیے اس کو تو یہاں بیٹھ کے ایکسپلین کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ایوری نوز اٹ. مطلب بات اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے، اتنی زیادہ زد عام ہے کہ اب اس کی اہمیت ہی لگتا ہے جیسے ختم ہوگی. مطلب بات کریں تو کریں بھی کیا کہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے. بالکل آپ نے اچھا بنگلہ دیش کی آپ نے صورتحال پہ بات کی. عمران صاحب، اس ایک بات پہ تو سارے سیاسی رہنما ایک ہی ہیں، ہمیں بنگلہ دیش کی صورتحال سے سبق سیکھنا چاہیے. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون بھی یہی کہہ رہی ہے، ایم کیو ایم بھی یہی کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے، جماعت اسلامی بھی یہی کہہ رہی ہے. مطلب یہ وہ واحد نقطہ ہے جس پہ تمام پارٹیاں ایک پیج پہ. دیکھیں ہم تو شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش سے سبق لیں، خالی ابھی کی صورتحال سے نہیں. 1971 سے 1971 بھی ظاہر سی بات ہے جو ہمارا یہ بنگلہ دیش پاکستان تھا نا، ظاہر سی بات ٹوٹ کے الگ ہوا تھا. اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ جو اکثریت میں تھا اس کو آپ نے اقلیت میں تبدیل کر دیا تھا، جو اقلیت میں تھا آپ اس کو اکثریت میں لے کر آ گئے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بنگلہ دیش الگ ہو گیا. تو اس سے ہم کہتے ہیں سبق لیں. ابھی جو صورتحال بنگلہ دیش میں ہوئی ہے تو اس سے بھی ہم کہتے ہیں سبق لیں. سبق لینے والے سبق لینا. بات یہ ہے کہ ہم تو نصیحت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جناب آپ سبق لے لیں، یہ نہ ہو کہ مزید کوئی نقصان ہو. آپ کو تو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ سیاسی پارٹیوں سے بات کریں. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی کسی بھی جمہوریت میں جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں. پہلے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ آپ تنقید کرتے ہیں، انہیں ان کے نام رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ انہی کی سپورٹ کے لیے ان سے مذاکرات کے لیے جاتے ہیں. مطلب یہ چیز بڑی کاؤنٹیبل. دیکھیں اس کو آپ اس پیراہے میں دیکھیں کہ وقت، ٹھیک ہے، اور یہ جو معاملات چل رہے ہیں، جو پیراہے ہوتا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان ظاہر سی بات ہے انہی ٹیم کا حصہ تھے. اچھا ہوا یہ کہ ظاہر سی بات ہے میرے خیال سے انہوں نے شاید کوئی کمٹمنٹ کیے ہوں گے، وہ کمٹمنٹ پورے نہیں ہوئے. اچھا مولانا کو پوری طریقے سے انہوں نے استعمال کیا، چونکہ ان کے مدرسے کے بچے اور یہ وہ جتنے بھی تھے وہ جلسوں میں لے جانا لانا، روڈیں بلاک کرنا، تمام چیزیں جس طرح سے انہوں نے مہنگائی مارچ اور ایکس وائی زیڈ کی. اس کے بعد جب حکومت بنی تو مولانا صاحب کو ظاہر سی بات ہے وہ ایک طرف کر دیا. کوئی تو وجہ رہی ہوگی جو مولانا صاحب ناراض ہوئے ان کے ساتھ. جب ناراض ہوئے کہتے ہیں گھر کا بھی دل لنکا ڈھائے، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے پھر وہ اندر سے راز افشا کرنا شروع کر دیے کہ جی ہم سے زبردستی، ہم نے تو یوں کرا، ان کے ساتھ یوں کیا، واقعی پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو دیکھیں سچ تو اب دشمن بھی بول رہے ہیں نا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مذاق، دیکھیں مذاکر بات یہ ہے کہ سچ تو اب دشمن بھی بول رہا ہے کہ ہاں جی عمران خان کے ساتھ، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کی حکومت ہے، ہم نے اس سازش کے تحت اس کو جو ہے گرایا. تو یہ تو اس پیراہے میں ظاہر سی بات ہے ہم تو آج بھی ہمارا جو ایک نظریہ ہے، جو نظریہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ تو مستحکم ہے، اس میں تو ہماری کوئی دو رائے نہیں. سیاسی پارٹی سے بات ہی نہیں کرنی نا. دیکھیں سیاسی پارٹی
یہ مجھے آپ بتائیں نا, ایم کیو ایم تو ہمارے ساتھ تھی, ٹھیک ہے, حکومت میں تھی نا, ایم کیو ایم کی جو سیٹیں تھیں اس وقت میرے خیال سے 6 تھی, شاید 6 تھی یا 7 تھی ریزرو میں لا کے. انہوں نے یہ کیا بولا, انہوں نے کہا جی عوام ہم سے سوال کرتے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے, اور الگ ہو گئے. عوام سوال کرتی ہے مہنگائی ہو گئی, لیکن پسے پردہ تو ظاہر سی بات ہے ان کو الگ کرنے والا کوئی اور ہوگا نا, ٹھیک ہے, طریقہ عدمت لانے والا. پھر وہ مہنگائی کدھر گئی, آج اس سے ڈبل تبل مہنگائی ہے. اب آپ سے عوام سوال نہیں کرتی. نہیں, مہنگائی کے لیے تو لانگ مارچ بھی نکالا گیا تھا طاہر مسعود صاحب, اگر آپ کو یاد ہو, لانگ مارچ بلاول صاحب نے نکالا تھا اور کافی ہنگامہ خیز, جی بالکل. اور پھر اس کے بعد جو الیکشن کمپین ہوئی تھی اس میں 300 یونٹ فری دینے کا بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو نے, بالکل, مریم نواز صاحبہ نے بھی اعلان کیا تھا 200 یونٹ کا, جس پہ انہوں نے بعد میں کہا کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی. یہ مریم اورنگزیب نے بھی یہ بیان دے دیا. تو مطلب یہ اچھا, اس کے بعد یہ لوگ یہ بڑی بات کہتے ہیں کہ جب ہم الیکشن کیمپین میں ہوتے ہیں تو ہم تو وعدے کرتے ہیں, جب ہم پی ایم بنیں گے تو پھر ہم وعدہ وفا کریں گے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے ان کی. دیکھیں پی ایم تو بنے ہوئے ہیں نا, ابھی وعدہ انہی کی پارٹی نے والوں نے کیا تھا تو وہ تو کرے نا. پیپلز پارٹی تو حکومت میں ہی شامل نہیں ہے. پیپلز پارٹی حکومت میں پریزیڈنٹ ان کا ہے, ہر ایک بجٹ کے اوپر انہوں نے سائن کرنے ہیں, ہر ایک چیز جب تک یہ سائن نہیں کرتے یا ایگری نہیں کرتے آگے چیز پاس نہیں ہوتے. تو اب بجٹ میں اگر یہ کہتے نہیں کرتے, یہ آپ کریں پہلے یہ کم کریں اور یہ 300 یونٹ فری کریں لوگوں کے, تو آپ کے خیال میں بجٹ کے لیے تو اتنی سر توڑ کوشش ہوتی ہے کہ اگر بجٹ آپ کا پاس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ختم ہو گئی, اسمبلی ٹوٹ گئی. بیہائنڈ دا سین بیک ڈور پہ سب ایک ہی ہیں, سب ایک 100% ایک ہے, اپنے اپنے انٹرسٹ میں. لوگوں کو دیکھیں ابھی نا مسئلہ ان بیچاروں کے ساتھ یہ ہے, میں بیچارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک فولز پیراڈائز جس کو کہتے ہیں نا, اس ورلڈ کے اندر رہ رہے ہیں کہ جس ورلڈ کے اندر وہ ابھی تک اپنے آپ کو نا آج سے کوئی 30-35 سال پیچھے کا فیل کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی, ہم ان کو بیوقوف بنا لیں گے, ہم یہ وعدہ کر کے اس کے بعد یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو الیکشن کا بیانیہ تھا, یا ہمیں پی ایم بنائیں گے تو ہم کریں گے, یہ کریں گے. بٹ ایوری باڈی نوز کوئی 5%, 3%, 4% اتنے لوگ ہوں گے کہ جو میں بھی تھوڑا بہت ان کی بات پہ اس پہ بلیو کر لیں کہ ہاں واقعی ان بیچاروں کو تو انہوں نے ابھی تک گورنمنٹ میں نہیں لائے, یہ تو پی ایم نہیں بنایا ان کا, تو یہ کیسے کریں. تو اس کے علاوہ 95, 96, 97% لوگ, چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں چاہے وہ ان پڑھ ہیں چاہے کوئی بھی ہے, نو بڈی بلیوز. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں دیکھا ہے جنرلی. پتہ نہیں آپ نے بھی ظاہر ہے لوگوں میں رہتی ہیں تو نیچرلی یو نو آلسو نو کہ جی یہ لوگوں میں کوئی بھی یقین نہیں کر رہا ہے, اس بنانا ریپبلک کی طرف جا رہے ہیں ہم 100%. آلموسٹ ہم آپ سمجھیں کہ 70-80% تو ہم بنانا ریپبلک بن چکے. صاحب بڑا سخت بیان ہے آپ کا. سخت آپ کے سامنے سچویشن, اب کیا رہ گیا پیچھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے. ہمارا ایک تو ایمان ہے, دوسرا پاکستان, لیکن صورتحال ایسی ہے نہیں. پاکستان بنگلہ دیش اور سری لنکا سے بہت ڈفرینٹ ہے. ہماری جو پاپولیشن دیکھ لیں, ادروائز ہماری جیو پولیٹیکل جو ہے جیوگرافیکل لوکیشنز کے حساب سے وہ امپورٹنس دیکھ لیں, اور بہت ساری چیزوں میں نا اب ایسی ہیں کہ وہ پھر ڈیٹیل میں آپ اوپر سے اوپر جاتے جائیں تو ایک وائڈر ویو میں دیکھیں تو پاکستان وہ نہیں ہے جو بنگلہ دیش تھا یا سری لنکا ہے یا افغانستان کی سچویشن ہے. تو پاکستان مجھے نہیں لگتا کہ اس حد تک جائے گا جہاں اس وقت جو باقی جگہوں پہ حالات ہیں. یہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ کوئی ایسا یکدم ایسی چیز آئے گی کہ جس کے بعد پاکستان واپس ٹرن بیک کرے گا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف. ہمیشہ کی طرح ہم معجزوں پہ نہیں, معجزہ نہیں آپ کہہ سکتے اس کو. بہت زیادہ اگر ڈیٹیل سے انالائز کیا جائے تو بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ جو ہمارے حق میں ہو رہے ہیں انہی چیزوں کے اندر. اچھا, تو بعض دفعہ ان چیزوں میں پھر اپرچونٹیز ہوتی ہیں کہ ایک نیشن بلڈنگ, اس کے بعد پیٹریوٹزم, اس کے بعد اپنا آپ کو جو ہے لوگوں کو جو پاکستان کی فیور میں ہے اور جو پاکستان کے اگینسٹ ہے ان کو پہچاننا, جن انسٹیٹیوشنز نے اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں اور کس طریقے سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. صاحب کیا 9 مئی سے متعلق کوئی کمیشن بنا کر معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. اچھا, بالکل کیا جا سکتا ہے. اتنے جو کمیشن اس سے پہلے بنے ہیں ان کا حل کچھ نکلا ہے جو یہ کمیشن بنا کے حل نکلا؟ ہر کمیشن نے تقریباً 99% کمیشنز نے بہت دیانتداری سے اور محنت سے کام کیا ہے. اچھا, حمود الرحمان کمیشن سے لے کر آج تک جو بھی جنرل موٹے موٹے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں, جن کو ہم جانتے ہیں. صرف پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ان کی جو رپورٹس آتی ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں. جو حقیقت پہ مبنی رپورٹ ہوتی ہے وہ پبلک نہیں کی جا سکتی.
जब पब्लिक करेंगे तो आपके अपने अगेंस्ट जाती है, तो आप क्यों लोगों को अपने अगेंस्ट करेंगे, या क्यों लोगों को आप फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करेंगे? फिर प्लस वो कमीशन की रिपोर्ट्स इतनी डेंजरस होती हैं कि उसके अंदर इतने जो अगली फैक्ट्स होते हैं कि वो फिर बाद में कोर्ट्स में लोग घसीटना शुरू हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो एक सिंपल सा काम आप क्यों नहीं करते कि आप ठीक है उसको पब्लिक ही ना करें? नहीं पब्लिक करेंगे, 2-4 दिन लोग कब डालेंगे जी कि वो कमीशन की रिपोर्ट कहाँ गई, ये कहाँ गया, फाइल दाखिले दफ्तर हो जाएगी, मॉडल टाउन, ये वो सारा जिसको भी आप उठा के देख लें कि उसके अंदर जो है ना कुदरती को अल्लाह ताला का खास करम है कि कमीशन के अंदर ज्यादातर लोगों ने बहुत मेहनत से और देनदारी से काम किया। अच्छा। जिसने भी किया तो उसी वजह से वो पब्लिक नहीं होती। लेकिन इन फ्यूचर ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आखिर कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सामने आएंगे ना? कभी तो आएगी, बिल्कुल आएगी। ताई साहब देखें, झूठ को कितना ही छुपाएं, झूठ के पांव तो होते नहीं, झूठ के पांव नहीं होते। वो तो आप बहरहाल सामने आएगा और घूम के फिर आता है सामने, बिल्कुल सच। ठीक है, हक वाले का बात है। ठीक है, अब ये जो आपसे इमरान साहब मैं पूछना चाहूंगी, हालांकि पूछना तो मुस्लिम लीग नून से चाहिए था कि अचानक ये जो शेख मुजीब साहब की याद है, ये बांग्लादेश के सारी सिचुएशन पे, ये मुस्लिम लीग नून अचानक से इनको बहुत ज्यादा अपने हर बयान में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर बात में लेके आ रही है, क्यों? इसकी क्या वजह है, क्या देख रही है वो? पता नहीं, उनको शायद अपना भी अंजाम इसी तरीके से दिख रहा होगा, जो इस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से हसीना वाजिद जो जिस तरीके से फरार हुई, जाहिर सी बात है उनको भी शायद मेरे ख्याल से अंजाम इसी तरीके से दिख रहा है आने वाले दौर में। तो इसी वजह से बात कर रहा हूँ, बाकी तो मुझे पता नहीं। तो बार बार याद दिला रहे हैं ताहिर मसूद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? बांग्लादेश के बारे में? जी जी, देखिए मुस्लिम लीग जो बार बार जिक्र कर रही है बांग्लादेश के हवाले से, बिल्कुल। देखिए मुस्लिम लीग का जो शुरू में इन्होंने जैसे ही ये बांग्लादेश का हुआ था ना, तो एकदम एक पैनिक आया था इनके अंदर। अच्छा। कि ये एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो उस पैनिक को अज्यूम कर लिया था उन्होंने कि ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो अब वो पैनिक लोगों को तो नहीं दिखा सकते थे, अब वो दिखाते तो बहुत वीक हो जाते। तो फिर बैठ के उन्होंने डिसाइड किया कि क्या कहा जाए। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान पे डालो, कि ये जो कुछ भी हुआ है सारी सिमिलैरिटीज जो है ना बानी पीटीआई की तरफ जा रही है। तो अब इस बयानियों को आप सेल करें। अब उसको सेल करने के लिए या तो उनके पास कोई लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि जो भी कुछ करते हैं, आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे देखे होंगे इनके पोस्ट, तो पिक्चर्स बना के, वीडियोस बना के जो कुछ भी करते हैं वो लोग इतने भोंडे तरीके से किया है कि किसी को हल्का सा भी यकीन नहीं आया उस पर। तो अब जो मेन रीजन आप कह रहे हैं ना कि हर कॉन्फ्रेंस में करते हैं, ये इनका एजेंडा है, ये उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि ये बयानियां सेल करना है कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद और इमरान खान सिमिलर है। जो हसीना वाजिद की फेट है वही इमरान खान की फेट है, या बानी पीटीआई की फेट है। तो अब वो चीज अब लेकिन सिमिलरिटी बनती नहीं है, जबकि उल्टा है उनकी, जबकि वो उल्टा है। ना वो बानी पीटीआई इस वक्त गवर्नमेंट में है, ना वो कभी ये पाकिस्तान छोड़ के भागा है। मतलब जितने भी देख लें 8-9 पॉइंट्स हैं, अभी तो टाइम लगेगा एक पॉइंट को हम एनुमरेट करें। तो वो अब वो जो कॉन्फ्रेंस में जिक्र है और भी करेंगे और फोर्सफुली करेंगे, क्योंकि अभी तक लोगों को यकीन नहीं आ रहा। तो वो अपना उन्होंने सोशल मीडिया एड्स हर जगह वो ट्राई कर रहे हैं कि ये आइडिया सेल करें कि ये जो कुछ हुआ है ना सीना के साथ ही मना। ठीक है, अवाम बहुत बाशऊर है और बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया ने बड़ा वेल अवेयर कर दिया है बच्चे को। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी करेंगे और ब्रेक पर जाने से पहले ताहिर मसूद साहब हमें ये बता रहे थे कि कमज़ोर हुकूमत अपनी कमज़ोरी जाहिर नहीं करना चाह रही, और इसी बात पर वो बांग्लादेश को हाईलाइट किए जा रही, बार बार वहाँ का जिक्र करी, सबक सीखने का भी कहा जा रहा है। लेकिन मैं ताहिर साहब आपको ये कहूँगी कि ये गवर्नमेंट जितनी भी हमारे माहिरीन से बात होती है, तज्जियाकारों से बात होती है, मुआशी माहिरीन से बात होती है, वो ये कहते हैं कि थोड़ा सा हम डीपली अगर ऑब्जर्व करें तो हमें नजर ये आता है कि ये हुकूमत फ्रॉम फर्स्ट डे से ही कमजोर है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी जिसने इनके साथ इलाक किया, उनका एक भी मिनिस्टर इनके साथ नहीं है, कोई ओहदा उन्होंने नहीं लिया ताकि वो उनके ऊपर कोई इल्जाम ना आए। तो ये हुकूमत की कमजोरी तो इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता है। सबको पता है, फर्स्ट डे से बिल्कुल कमजोर है, लेकिन अगर चाहते तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग आप लोगों की सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। लोगों की सपोर्ट कैसे हासिल कर सकते हैं, उनके लिए काम करके कर सकते हैं। और जो भी आपके ऑप्टिक्स आ रहे हैं, हर ऑप्टिक के अंदर आप ये देखते हैं कि जी मिनिस्टर के लिए फलां गाड़ियां आ रही हैं, इतने का महल बन रहा है, इतने का ये हो रहा है, इतनी इनकी सैलरीज इंक्रीज हो गई हैं, पार्लियामेंटेरियंस की इतने दौरों पे, अब गिलानी साहब वहाँ चले गए हैं, 7 बेटों को ले गए, ये मतलब ये ऑप्टिक्स आ रहे हैं।
اب ان آپٹکس کے ساتھ وہ ایک کمزور جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا. تو کمزور تو تھے there's no doubt, کیونکہ یہ فارم 45 47 یہ والا چکر جو ہے یہ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے, آپ کے دل کے اندر بھی چور ہے, آپ اس طرح پرفارم بھی نہیں کر پا رہے, تو پھر کمزوری در کمزوری. لیکن کچھ غلطیاں پی ٹی آئی کی بھی ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کچھ کوتاہیاں ہیں؟ پی ٹی آئی کی طرف سے بہت ساری کوتاہیاں. پی ٹی آئی نے دیکھیں شروع سے جہاں سے وہ اسمبلی توڑنے سے لے کر یا جب نو کانفیڈنس موومنٹ سے لے کر آگے تک جو ہے نا, کوئی اتنے, ایک تو وہ یہ ہے کہ مے بی ان کی جو پرائم ریزن یہ تھی کہ وہ اسٹرکٹلی چاہ رہے تھے کہ ہم اپنا آئین کے مطابق, رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق کسی لا کو ہم وائلیٹ نہیں کریں گے, ایگزیکٹلی چلیں گے. اور ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہائی ہو گئی تھی پی ٹی آئی کی کہ ہم اسمبلی توڑیں گے تو 90 days میں الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے, لکھا ہوا ہے آئین کے اندر, لکھا ہے, ہر جگہ لکھا ہوا ہے, بٹ یو آر ان پاکستان. تھوڑا سا کو عقل کو ہاتھ مارتے اس وقت کہ یہ سوچتے کہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نہ کروائیں, دین واٹ. اس کے مطابق وہ انہوں نے کوئی تیار نہیں کیا. تھوڑا ماضی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. ماضی سے سبق سیکھنے. عمران مرزا صاحب کیوں غلطیاں کی آپ نے ایسی؟ دیکھیں بیسیکلی غلطیاں تو نہیں کری جس طرح سے کرنل صاحب نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے تھے کہ اسمبلی توڑی 90 days میں, لیکن وہی بات کہ آپ کو پتہ نہیں, تھوڑا ہسٹری بھی پڑھنی چاہیے تھی نا. نہیں تو ہسٹری پڑھنا چاہیے تھی. ہسٹری تو ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہسٹری تو ہم نے پڑھی ہوئی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو تو ہم پٹری پہ چڑھانا چاہ رہے تھے نا. اچھا ٹھیک, ہم تو چاہ رہے تھے کہ پٹری پہ چڑھے جناب معاملہ. اب پی ٹی آئی نے جو الیکشن ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے, کیا امیدیں کیا ہیں آپ کی؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست بھی دائر کر دی ہے. ریورس بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کا آئین ہے, آئین کی تشریح کرے گا سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, ہم سپریم کورٹ گئے, سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے اوپر اس کو جناب فیصلہ دے دیا. ٹھیک ہے, ہمارے حق میں آگے کہ جناب ان کو جو مخصوص نشستیں ان کو ملنا چاہیے. ٹھیک, اس کے بعد انہوں نے کیا چال چلی کہ جو آئین کے متصادم انہوں نے بل پیش کر دیا قومی اسمبلی میں, اور اس کو پاس کرانے کی کوشش کر رہے کہ جی کسی صورت سے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں. انہیں پتا ہے کہ اگر مخصوص نشستیں مل گئیں تو ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کی جو تعداد ہے وہ اسٹرانگ پوزیشن ہو جائے گی. تو کسی نہ کسی صورت سے وہ چاہ رہے ہیں, مطلب آئین کہتے تو ہیں, حالانکہ میں تو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والوں کو سوچنا چاہیے, بلاول صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ان کے نانا نے آئین بنایا تھا 1973 کا, تو اس آئین کی پاسداری تو کریں. ٹھیک ہے, لیکن وہ ظاہر سی بات ہے آپ نہ اس کی پاسداری کر رہے ہیں, آئین شکنی بھی اگر ہو رہی ہے تو کم سے کم آپ ان کے ساتھ کولیشن میں ہیں تو آپ ان کو روک بھی سکتے ہیں, وہاں پہ تو آواز اٹھائیں. لیکن آپ بل کے اندر ساتھ یوں ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جناب اگر پی ٹی آئی آ گئی, خان باہر آ گیا تو یہ اندر چلے جائیں گے. جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا ہوا ہے اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ وہاں تو آئی پی پیز اور عوامی مسائل بڑے ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں, آپ نے حمایت تو کر دی ہے لیکن وہاں پہ آپ نظر نہیں آ رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی عوام کے مسئلوں پہ بات کرے گا, ٹھیک ہے, اور مخلص ہوگا, ہم ظاہر سی بات ہے اس کی حمایت بھی کریں گے اور اس کے بعد کی تائید بھی کریں گے. چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں جو جماعت بات کر رہی کہ عوام کو اس مہنگائی کی چکی سے نکالنا ہے ہمیں, جو پس رہی. ہم دراصل آپ نے کہا کہ وہاں پہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ جب کراچی بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت پہ حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ کولیشن میں تھے, ہماری ایفیلیشن تھی. اس وقت بھی صورتحال آپ کو پتا تھا, زبردستی جس طریقے سے یہ میئر بنے, زبردستی سے بٹھایا. تو مطلب کہنے مقصد ہے کہ ان کے جو نیریٹو ہے یہ جو ہمارا ہے وہ کہنے ہاں اس کو سپورٹ ہم کرتے ہیں کہ جی ظاہر سی بات ہے اگر مہنگائی کے خلاف آپ جدوجہد کر رہے ہیں عوام کی بھلائی کے لیے, عوام کو نکالنے کے لیے, تو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں دھرنے کو؟ دھرنا کامیاب ہوگا؟ 13-14 دن سے تو وہ بیٹھے ہوئے بڑے سکون سے, اور خاص طور پہ ایک بات میں کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں یہ نجیب ایوبی صاحب سے پوچھا تھا اور انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا. میں نے یہ ان سے پوچھا تھا کہ جب آپ نے فلسطین پہ ریلی نکالی تھی تو آپ پہ کریک ڈاؤن ہوا تھا, بڑی گرفتاریاں ہوئی تھیں, کافی آپ پہ ہوا تھا, لیکن اب آپ 12-14 دنوں سے آپ یہاں پہ بیٹھے, یہاں آپ کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے, گورنر ہاؤس میں بھی انٹرٹین کر رہے ہیں, آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, مطلب مذاکرات ہو رہے ہیں, آج بھی مذاکرات ہوئے, نتیجہ خیز نہیں رہے لیکن ہوئے, اور سکون ہے, امن ہے وہاں پہ. آپ تو مطلب ایسا کیسے, بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہے؟ جماعت اسلامی میرا اپنا پرسنل انالیسس ہے جو میں سنا نہیں کسی اور نے اس لائنز پہ اینالائز کیا ہو اس چیز کو, کہ کافی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے اس وقت. اچھا, آئی تھنک کہ ابھی انہوں نے ایک وہ کام تو کر لیا
دھرنا بھی دے دیا, سارا کچھ ہو گیا. اب جتنے بھی مطالبات ہے اس میں سے ایک بھی آپ کا نہ پورا ہو, آگے کنواں پیچھے کھائی ہو گئی ہے. ہاں, اور نہ ہی کوئی پورا ہونے کی امید نظر آئے. تو اب اس کا پھر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بور کر دو, بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو, ایسے ایسا بھول بھال جائیں سب, تو پھر چپ کر کے اٹھ کے ایسے ایسا کھسک کے چلے جاؤ. تو اب اور پھر آپ کیا کریں گے, آپ ایکسپوز ہو جائیں گے پھر لوگوں کے سامنے. اب بانی پی ٹی آئی نے تو بہت وائز پلے کیا کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ان کے ساتھ ہیں. اب ان کے ساتھ ہیں کہہ کے انہوں نے ایک سائڈ تو بند کر دی, وہ بیانیہ شیانیہ یہ جو سارا کچھ تھا, لیکن فزیکلی جا کے وہاں دھرنے میں شامل ہونے والا یا وہاں جا کے اپنے کارکنوں کو ہدایت دینے والا کہ جا کے بیٹھیں, کوئی نہیں ہے. آپ ہر ایم این اے اتنے بندے لے کے جائے, ہر ایم پی اتنے بندے لے کے جائے, یہ کرے وہ کرے, پریکٹیکلی نہیں کیا. ہی نوز کہ یہ کیا چکر چل رہا ہے. تو اب چکر یہ چل رہا ہے, اس کے بیک پہ کیا ہے اور کس چیز کو یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, انٹینشنلی بیٹھے ہوئے ہیں, بٹھائے گئے ہیں, نو بڈی نوز. جانتے ہوں گے سب, لیکن یہ ایسی چیزیں جو پبلک نہیں ہو سکتی. تو اب یہ ہے کہ ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے, کچھ نہ کچھ کر کے ان کو فیس سیونگ کر کے وہ نکال دیں گے سچویشن سے. تو کوئی ایک یا دو مطالبات مان لیے, کوئی ایسے جو بہت ہی مائنر قسم کے ہیں, اور ان کو کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے ابھی ہم کر لیں گے, فلان ڈیٹس دے دیں کہ اتنی ڈیٹ تک یہ آپ کا یہ پورا ہو جائے گا, پورا ہو جائے گا. پھر کہہ دیا کہ ہمارا پی ایم ہوتا تو ہم کرتے جس طرح 200 یونٹ والا 300 یونٹ والا. تو یہ آسان کام ہے, اس طرح کر کے نکلے تو نکلے. ادروائز جماعت اسلامی اس وقت بہت بری طرح پھنسی ہے. اچھا, وہ مان بھی نہیں رہے اس چیز کو کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں, ہم تو منوا کے جائیں گے. اب کیا کہیں بیچارے, کوئی بھی ان کی جگہ ہوتا تو کیا کہتا. ٹھیک ٹھیک. اچھا, سندھ کی کارکردگی کو, سندھ حکومت کی کارکردگی کو کیسے دیکھتا ہے ترجمان سندھ سعدیہ جاوید نے تو کہہ دیا کراچی کی ذمہ دار جو ہے تباہی کی ذمہ دار, کراچی کی تباہی کی ذمہ دار ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی ہے. جلدی سے بتائیے, وقت اب ذرا کم رہ گیا. یہ تو ابھی کل پرسوں کی بات ہے, رپورٹ آئی ہے 2.5 کروڑ روپے کی تو چائے بسکٹ کھا گئے ایک سال میں سندھ اسمبلی کے ممبران. 2.5 کروڑ جی, اچھا چائے بسکٹ کھا گئے. اور کہتی کہ تباہی تو اس طرح سے مچائی ہوئی ہے, مجھے لگا کھانا تو کھایا نہیں. کہاں سے آپ فیکٹس اینڈ فگرز لے کے آئے ہیں 2.5 کروڑ کے چائے بسکٹ؟ اچھا, اخراجات کے آڈٹ ہوتا ہے. جی جی, آڈٹ رپورٹ میں آیا کہ جناب 2.5 کروڑ روپے کی جو ہے وہ چائے بسکٹ جو ہے سندھ اسمبلی کے ممبران کھا گئے. بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر پچھلے جتنے بھی ادوار سے آپ دیکھ لیں, تقریباً 25-30 سال سے یہ مختلف مراحل کے اندر آتے رہے, پیپلز پارٹی ہی رہی ہے. اور سندھ کا جو حال ہے, نہیں آپ سے بھی بڑی شکایات رہی ہے شہر قائد کے باسیوں کو. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیا, 75% ہم ریونیو دے رہے ہیں اور یہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے, کوئی کچھ کرتا ہی نہیں. میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں جلدی سے, ٹائم کم رہے. کے اندر چڑیا گھر کے اوپر 6-7 ارب روپے لگا دیے, بعد میں پتہ چلا جناب خیرپور میں چڑیا گھر ہی نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں لطیفے ہیں یہاں پہ. تو پھر دوسری بات یہ دیکھیں, پی ٹی آئی سندھ کے اندر حکومت میں نہیں رہی. ہمارے ایم پی ایم این اے ضرور تھے, لیکن ایم پی ایم این اے کا بیسکلی جو کام ہوتا ہے لیجسلیشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, قانون سازی. ہمارے پاس بلدیات نہیں تھا. اب بلدیات کے چیئرمین ہمارے پاس آئے تھے, جس طرح سے ہم ڈپٹی میئر اپنا بنانا چاہ رہے تھے جماعت اسلامی کے ساتھ, تو لیکن وہ جس طریقے سے ہمارے چیئرمینوں کو اٹھایا اور راتوں رات ان کو رکھا, ان کی وفاداری چینج کروائی گئی, تو ہم کیا کرتے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے گجر نالا, محمود آباد نالا, کراچی ڈوب چکا. طاہر مسعود صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. طاہر مسعود صاحب, لاسٹ آپ سے بھی کمنٹ لینا چاہوں گی, آنے والے دنوں میں مہنگائی کو کچھ کم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے یا یہ صورتحال مزید ورسٹ ہوگی؟ بالکل بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی پریزنٹ سیناریو کے اندر, جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, بلکہ اور زیادہ ورسٹ ہونے کے چانسز ہیں بہت زیادہ. اچھا, کیونکہ ظاہر آپ کو کہیں سے پیسے آ نہیں رہے, پیسے آئیں گے نہیں, لگیں گے, نہ آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے, نہ کوئی نئی انڈسٹری. کیا پتا آئی پی پی سے پیسے مل جائیں. آئی پی پیز دے چکے پیسے, وہ تو آپ سے اور لینے کے چکروں میں ہوں گے. جانتے نہیں آئی پی پیز کو, ان کے ساتھ تو ڈالرز میں معاہدے ہیں, وہ تو ہمیشہ ظاہر سی بات, ڈالر کا ریٹ تو آپ کو پتا ہے کہاں سے کہاں جا رہا ہے. ان کی تو چاندی ہے, سونا 5 انگلی کیا سر, وہ کہتا ہے گھی کڑھائی میں, وہ ان کے ساتھ تو یہ سب سارے معاملات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران مرزا صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. بہت شکریہ کرنل طاہر مسعود صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین, ملک اس وقت سخت سیاسی اور معاشی بحران کا شکار ہے, عوام میں غم و غصہ عروج پر ہے. حکومت کو فوری اقدام کے تحت عوام کو ریلیف دینا ہی ہوگا, تب ہی معاملات میں کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.